کیونکہ رمضان تو آ ہی اس لیے رہا ہے، وہ تو ہمیں کچھ دینے کے لیے آ رہا ہے، روحانی خوشی، ایمانی قوت اور تقوی میں اضافہ. اور اگر اس کی آمد پر ہم سب یہ نہ لے سکے تو پھر ہم نے کیا پایا؟ اگر ہماری زندگی رمضان سے پہلے بھی وہی اور رمضان میں بھی وہی اور رمضان کے بعد بھی وہی، تو گویا ہم نے پھر اس آنے والے مہمان کا حق ادا نہیں کیا. آنے سے پہلے خوشی ہونی چاہیے، جب وہ آ جائے تو احترام ہونا چاہیے، اس کے تمام تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے، اور جب چلا جائے تو اچھی یادیں باقی رہنی چاہیے، اور ان یادوں کے تصور میں باقی سال بھی اچھا گزرنا چاہیے. سلف صالح اس امت کے نیک اور محترم لوگ تھے، وہ رمضان کی آمد میں خوشی سے آنسو بہاتے اور رمضان کے جانے پر غم سے آنسو بہاتے. کیا ہم سب کی آنکھوں میں بھی رمضان کا تصور کر کے خوشی کے آنسو ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم رمضان کے نام سے خوف کھا رہے ہوں، کوئی گھبراہٹ کا شکار ہو کہ اتنے گھنٹے تک بھوکا رہنا ہوگا، کھانے پینے سے پرہیز ہوگا، اوہ رات کی نماز بھی لمبی ہو جائے گی اور پھر صبح بھی جلدی اٹھنا پڑے گا. یہ سوچ کسی مومن کی سوچ نہیں ہو سکتی، یہ تو بس شیطانی وسوسے ہو سکتے ہیں. ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ اللہ میں تو بس اس لیے جینا چاہتا ہوں کہ گرمیوں کے روزے رکھ سکوں اور سردیوں کی نمازیں پڑھ سکوں. شاید سردیوں کی نماز کا ہمیں وہ بات سمجھ نہ آئے، لیکن ان علاقوں میں جہاں گرم پانی کا اہتمام نہیں ہوتا اور وضو کرنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو سردیوں کی راتوں میں بھی عشاء اور فجر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، یہ کس کا قول ہو سکتا ہے؟ یہ اسی کا ہو سکتا ہے جس کے دل میں واقعی اللہ کی محبت ہو. اور اگر اس محبت میں کمی ہے تو اس محبت میں اضافہ ہونا چاہیے، اور رمضان اسی لیے تو آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور تقوی کیا ہے؟ دل کی وہ حالت جس میں واقعی اللہ کی محبت ہو اور اللہ کا خوف ہو. اور جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ دل اللہ کی ملاقات کا انتظار کرتا ہے، اور اللہ کی ملاقات کا بہترین وقت نماز کا وقت ہے. اور پھر رمضان کی خاص نمازیں، تراویح کی نماز، قیام اللیل، تہجد کی نماز، رات کا پچھلا پہر. جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ دل اللہ کے قرب کے لیے تڑپتا ہے، وہ دل لازماً اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے. اور جو دل اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے اسے یقینی طور پر نماز میں بھی لطف آنے لگتا ہے، اسے یقینی طور پر ذکر بھی مزہ دیتا ہے، پھر رات کے پچھلے پہر کی نماز بھی اچھی لگتی ہے، اور روزے کی کیفیت بھی بہت محبوب ہے. تو ہمیں دراصل اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے، ہمیں اپنے اعمال اور اپنے حالات